اور موانع جو ہے وہ معنی کی جمع ہے، معنی بمعنی حائل، پردہ ہونا، بیچ میں جو پردہ آ جاتا ہے اسے حائل کہا جاتا ہے۔ اور ویسے تو موانع کی اصطلاحی معنی ہے کہ ایسے حکم کا پایا جانا جس سے وراثت کی نفی کی جائے، یعنی وہ شخص جو وراثت سے محروم ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ موانع فی الارث۔ ٹھیک، تو یہاں پر موانع ارث مراد ہے، یعنی وراثت سے محروم ہونا۔ تو موانع ارث کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ موانع ارث کا کتنے اقسام کی؟ 4 اقسام میں سے۔ ان میں سے پہلا قسم جو ہے الرق، پہلا قسم کیا ہے؟ الرق۔ ٹھیک، رق کیا ہے؟ رق مصنف نے فرمایا کہ رق وہ خالص ہو یا ناقص ہو، وہ مطلقاً وراثت سے کیا ہو جائے گی؟ محروم ہو جائے گی۔ رق بمعنی غلام، غلام چاہے وہ خالص غلام ہو یا وہ کیا ہو؟ ناقص یعنی مدبر ہو یا مکاتب ہو یا ام ولد، جو بھی غلام ہے وہ وراثت سے کیا ہو جائے گا؟ محروم ہو جائے گا، میراث سے محروم ہو رہے گا۔ کیونکہ اگر غلام کو وراثت دی جائے گی تو وہ کسی اجنبی کو مالک بنانا ہے۔ وراثت کا مطلب یہ ہے کسی رشتہ دار کو اس چیز کا مالک بنانا۔ تو یہاں پر رق کو اگر رق کو وراثت دی جائے گی تو یہ یعنی کسی اجنبی کو مالک بنانا ہوگا، کیونکہ جو غلام ہوتا ہے تو اس کا آقا ہی مالک ہوگا، جو بھی غلام کی ملکیت ہوتی ہے وہ اس آقا کی ہو جاتی ہے، اس لیے غلام کو میراث نہیں دی جائے گی۔ اور دوسرے نمبر پر ہے قتل، القتل۔ القتل قتل کیا ہے؟ الذی یتعلق به وجوب القصاص او الکفارہ، یعنی وہ قتل جس کے ساتھ کفارہ یا کیا قصاص واجب آئے، تو اس قتل سے قاتل کیا ہو جائے گا؟ محروم ہو جائے گا۔ وہ قتل کی 5 اقسام ہیں، ان میں سے پہلا 4 قسم جو ہے، ان پہلے 4 قسموں میں قتل جو بھی قاتل ہوگا وہ کیا ہو جائے گا؟ محروم ہو جائے گا۔ تو 4 قسم یہی ہے کہ پہلا قسم ہے قتل عمد، پہلا قسم ہے قتل عمد، 2 3 4 5، کل 5 اقسام ہیں۔ ان میں سے پہلا قتل کیا ہے؟ قتل عمد۔ قتل عمد کیا ہے؟ یعنی کسی کو جان بوجھ کر قصداً ارادتاً کسی کو قتل کرنا ایسی چیز سے جو عموماً انسان کو مارنے والی ہے، جیسے کہ تلوار ہے یا بندوق ہے یا تیر ہے، کسی کو ارادتاً جان بوجھ کر مارنا، یہ کیا کہلائے گا؟ قتل عمد کہلائے گا۔ اس کے اندر کیا ہے؟ قصاص لازم آتا ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ قتل شبہ عمد۔ کیا؟ شبہ عمد۔ شبہ عمد کیا ہے؟ یعنی کسی کو ظلماً قتل کرنا ایسی چیز کے ساتھ جس سے عموماً انسان نہیں مارا جاتا، جیسے کہ کوڑا ہے یا لکڑی ہے یا چھوٹا سا پتھر ہے، ان چیزوں سے کسی کو مارنا یہ کیا ہے؟ قتل شبہ عمد ہے۔ اس کے اندر بھی کیا ہوتا ہے؟ صرف کفارہ اور دیت لازم آتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو ہے وہ قتل خطا۔ تیسرے نمبر پہ کیا ہے؟ قتل خطا۔ قتل خطا کسے کہتے ہیں؟ یعنی کسی کو خطاً غلطی سے کسی کو قتل کرنا، تو یہ قتل خطا کہلاتا ہے۔ یعنی کوئی شکار کر رہا تھا، وہ شکار کو تیر مار رہا تھا، انسان کو لگ گیا تو وہ انسان مر گیا، اور وہی اس کا رشتہ دار تھا، وہ وارث تھا یا مورث تھا، جو بھی ہے، تو وہ ان دونوں کو ایک دوسرے کو اس کی وراثت نہیں ملتی۔ اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ صرف کفارہ اور دیت لازماتی عاقلوں پر۔
اور چوتھے نمبر پر جو ہے وہ قتل شبہ خطا یا جاری مجرى خطا، قائم مقام خطا۔ شبہ خطا کیا ہے؟ کسی کو بغیر غلطی کے کسی کا قتل واقع ہو جائے، بغیر غلطی کے کسی کا قتل واقع ہو جائے تو اسے شبہ خطا کہتے ہیں۔ جیسے کہ سونے والا سو رہا تھا، اس کے پاس ایک چھوٹا بچہ سو رہا تھا اور وہ اس بچے پر آ گیا، وہ بچہ دب کر مر گیا، تو بھی کیا ہو جائے گا؟ وہ قاتل محروم ہو جائے گا۔ اس کے اندر کیا ہے؟ کفارہ اور دیت لازم آتی ہے۔ اور پانچویں نمبر پر جو ہے وہ قتل بالسبب، قتل بالسبب۔ قتل بالسبب کیا ہے؟ کسی سبب کی وجہ سے اس کا وارث یا مورث قتل ہو جائے تو کیا ہوگا؟ وہ قتل بالسبب کہلاتا ہے۔ یعنی کسی نے کنواں کھودا تھا، کنواں کھودا تھا، یا وہ گڑھا کھودا تھا، یا کسی نے راستے پر پتھر رکھ دیا تھا، تو وہ مورث جو تھا وہ خود آ کر اس میں گر کر قتل ہو گیا، تو اس کے اندر کیا ہوگا؟ صرف قتل بالسبب کے اندر کیا ہوگا؟ وہ وارث محروم نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے اندر نہیں قصاص ہے اور نہیں کفارہ ہے، اس کے اندر دیت ہے اور گناہ بھی ہے۔ اور اب ہم تیسرے قسم پر آتے ہیں کہ تیسرا قسم کیا ہے اس کا؟ اختلاف الدین ہے۔ موانع ارث میں جب وہ اس کا وارث جو ہے وہ محروم ہوگا، وہ تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ اختلاف الدینین، جب دونوں کا دین مختلف ہو، وارث اور مورث کا جب دین مختلف ہوگا تو وہ دونوں ایک دوسرے سے کیا ہو جائیں گے؟ محروم رہیں گے، ایک دوسرے کو نہیں ملے گی ان کی وراثت۔ سمجھ میں؟ اختلاف الدینین، ان دونوں کا دین مختلف ہو، یعنی ایک مسلمان ہے دوسرا کافر ہے، تو دونوں کا دین مختلف ہے تو ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر جو ہے وہ ہے اختلاف دارین، یعنی دونوں کا ملک الگ الگ ہو، دار الگ الگ ہو۔ یہ صرف کفار کے لیے خاص ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں۔ مسلمان میں کہیں بھی ہو ان کو وراثت ملے گی۔ یہ صرف کس کے لیے ہے؟ کفار کے لیے۔ مسلمان کہیں بھی موجود ہوں گے، کسی بھی کونے میں ہوں گے، اس کو وراثت ملے گی۔ اختلاف دارین، ان دونوں کا ملک الگ الگ ہو، وہ چاہے حقیقت ملک الگ الگ ہو یا کیا ہو؟ حکمن ان کا کیا ہو؟ ملک الگ الگ ہو۔ اختلاف دار ہیں، یعنی وہ حقیقتاً ہو یا حکم، حقیقتاً جیسے کہ کوئی رہتا ہے دارالحرم میں اور دوسرا رہتا ہے کہ دارالاسلام میں، ان دونوں کو حقیقتاً ملک کیا ہے؟ الگ الگ ہے، ٹھیک ہے۔ اور دونوں کافر ہیں، دونوں ہی دارالحرم کے ہیں، لیکن ایک جو ہے وہ مسلمان دارالاسلام میں رہتا ہے، مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہے، دوسرا کیا کفار کے ملک میں رہتا ہے، یا کفار کی حکومت دارالحرم کے رہتا ہے، وہاں رہتا ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ چاہے وہ اختلاف ہو دارین جو ہے وہ حکمن ہو یا حقیقتاً حکمن، جیسے مثال کو ایک زمین ہے، دوسرا کیا ہے؟ مستأمن ہے، دونوں کیا ہے؟ حکمن تو دونوں کا ملک کیا ہے؟ الگ الگ ہے، لیکن جو زمین جو ہے وہ بطور جزیہ یا ٹیکس دے کر یہاں پر دارالاسلام میں رہ رہا ہے، اسلامی مملکت میں رہ رہا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ مستأمن ہے، یعنی ہے تو دارالحرم کا، لیکن جو مسلمانوں کے ملک میں آیا ہوا ہے یا دارالاسلام کے اندر آیا ہوا ہے تو وہ کیا ہے؟ بطور امن لے کر آیا ہوا ہے، مستأمن ہے، تو دونوں کا حکمن ملک الگ الگ ہے، لیکن وہ حقیقتاً ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ تو اس کے اندر اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک فوت ہو گیا، دونوں ایک دوسرے کے وارث اور مورث بن رہے ہیں، تو ان دونوں کے درمیان میں وراثت ان دونوں کو نہیں ملے گی، ایک دوسرے کی وراثت ان دونوں کے درمیان تقسیم نہیں کی جائے گی، یہ کفار کے لیے خاص ہے۔ یا وہ دونوں کیا ہو؟ حربی ہو، تیسرے کسی ملک میں جا کر وہ دونوں رہ رہے ہیں، اکٹھے رہ رہے ہیں، ایک بھی دوسرے ملک کا ہے اور دوسرا جو ہے وہ بھی دوسرے ملک کا ہے، دونوں ہے حربی،
دارالحرب کے اندر رہنے والے، یعنی ان دونوں کا دارالحرب جو ہے وہ مختلف ہے، ایک دوسرے کا ہے مختلف ہے، تو وہ ایک تیسرے ملک میں رہ رہے ہیں، تو وہاں پر اگر ان دونوں میں سے کسی کا انتقال ہوا تو دونوں ایک دوسرے کے وارث بن رہے ہیں، لیکن شریعت کی طرف سے کفار کو ایک دوسرے کا وارث نہیں بنایا جائے گا۔ اب ہم آتے ہیں کہ دار کس سے کہتے ہیں، دار کس سے کہتے ہیں، کہ اختلاف دار ہے، دار سے کیا مراد ہے، اس دار سے کیا مراد ہے؟ تو دار سے یعنی ان دونوں کی ملکیت، ان دونوں کا دار سے کیا مراد ہے، یعنی ان کے درمیان میں جو بادشاہ ہے، دونوں ملک کے بادشاہ بھی الگ الگ ہو، اور ان کی جو بھی عسکری ہے، ان دونوں کے درمیان میں جو فوج ہے ان کا بھی کیا ہونا ہو، علیحدہ ہو، ایک دوسرے سے کیا ہو، علیحدہ ہو، ان دونوں کی ذمہ داری ایک دوسرے سے علیحدہ ہو، اور ان دونوں کے درمیان میں ایک دوسرے کی عزت اور ان دونوں کے درمیان میں قتال کو جائز سمجھتے ہو، تو یہ کیا ہے، دار کہلاتے ہیں۔ دونوں